سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده ولا نبوة بعد نبوته ولا كتاب بعد كتابه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا بشير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا مولانا مأوانا ملجانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال تعالى في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبي. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحسن والحسين ريحان الجنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا
ومولانا محمد وازواج سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے تو اس میں بہار آئی۔ منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے، منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے، ستم گروں کی نظروں میں نظریں ملا کے جیے، راہ وفا میں ایک شب کم جیے تو حیرت کیوں، ہم تو ساتھ ان کے جیے جو مشعلیں جلا کے جیے۔ اللہ جل جلالہ کی بے حد و بے انتہا حمد و ثنا امام الانبیاء فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بے حد و بے انتہا درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی قابل ذی وقار بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، آج کا دن اور آج کا یہ ماہ مبارک جس میں ہم چل رہے ہیں کئی اعتبار سے اہم ہے۔ ایک تو اس اعتبار سے کہ محرم الحرام ہے، اسلامی سال کا آغاز ہو رہا ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کے مختلف گوشوں پر، پہلوؤں پر گفتگو ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امام الانبیاء فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، جنت کی خواتین کی سردار اماں جان فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے لخت جگر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی پہلے عشرے میں یوم شہادت بھی ہے، اور ایک اور اعتبار سے ہمارے لیے آج کا دن قابل فخر ہے کہ آج کا دن یوم دفاع ہے۔ 6 ستمبر 1965 میں ہمارے ملک پاکستان کی نڈر، بے باک، جرت مند، غیرت مند آرمی نے اور مسلمانان پاکستان نے ایسی جرت، حمیت اور بہادری کے کارنامے سر انجام دیے کہ تاریخ کے ماتھے کا جھومر بن کے سنہری حروف کے ساتھ اپنی عظمتوں کے ڈنڈے بجا کے وہ لوگ چلے گئے۔ آج ان کے لیے ان کی جرت، حمیت اور ان کی غیرت کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے یوم دفاع منایا جا رہا ہے، تو اس اعتبار سے بھی آج کا دن پوری قوم کے لیے بڑی سعادت کا اور خوش نصیبی کا دن ہے۔ 6 محرم الحرام بھی ہے اور 6 ستمبر بھی ہے، اور حسن اتفاق ہے اسی ستمبر کے مہینے میں، اسی پہلے عشرے میں، جہاں ہمارے ملک پاکستان کی عوام اور ہماری عسکری قیادت نے ہندوستان کے غلط عزائم کو خاک میں ملایا تھا، اور جو لوگ تاریخ پہ نگاہ رکھتے ہیں یقیناً آج وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ بالکل سیم آج کے جو حالات بنے ہوئے ہیں، جو مودی سرکار نے بنائے ہیں، بالکل ایسے ہی حالات 6 ستمبر 1965 سے پہلے انہوں نے بنائے تھے، اور کارروائی بھی انہوں نے کی تھی، اور بڑے فخر کے ساتھ، رعونت کے ساتھ وہ آئے تھے، اور اس غیرت مند، جرت مند قوم نے اور اس کی لیڈرشپ نے
ان کے عزائم کو خاک میں ملایا اور ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ 6 ستمبر کو ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت ہوئی اور 7 ستمبر 1974 کو ہمارے اس ملک پاکستان کے آئین میں اس دور کی بغیرت، حمیت، جرت مند قیادت جو بھی تھی، علماء تھے، سیاسی لوگ تھے، تمام شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے ایک لازوال قربانیاں دی اور 7 ستمبر یعنی کل کا دن 1974 میں ہمارے ملک پاکستان کی منتخب پارلیمنٹ نے آئین پاکستان کی حدود میں رہتے ہوئے تحفظ ناموس رسالت کا بل پاس کیا تھا، اور وہ لوگ جو مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکار تھے، تمام لوگوں نے متفقہ طور پر انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا۔ تو الحمدللہ کل کا دن بھی ہمارے لیے باعث فخر بھی ہے اور باعث صد افتخار بھی ہے، اور ہمارے لیے ایک ماضی کی تاریخ کو یاد کرنے کا سبب و ذریعہ بھی ہے۔ اصل جو بات ہے، اپنے ماضی کو یاد کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے ہم اپنی ماضی کی تاریخ کو پڑھیں اور اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے مقدس نقوش کو دوبارہ زندہ کرتے ہوئے اپنے ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت بھی کریں اور اس کی نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت کریں۔ یہ ملک ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز تر ہے۔ یہ ملک اگر باقی ہے تو ہمارا ایمان باقی ہے، ہمارا اسلام باقی ہے، ہماری غیرت، جرت، حمیت تب باقی ہے کہ جب یہ ملک باقی ہے۔ اور پوری کائنات میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مدینہ کی ریاست کے بعد یہ دوسرا ملک دنیا کے افق پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے اسلاف کی قربانیاں رنگ لائیں اور جس مقصد کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی تھیں اسی مقصد اور اسی ڈگر پہ آج کی امت مسلمہ چلے، تاکہ جو مقصد تھا کہ پاکستان کا مقصد کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو عملی صورت میں ہمیں جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سامعین گرامی قدر، میں نے گزشتہ جمعہ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی کی ابتدائی جو باتیں تھیں عرض کی تھیں کہ باقی جتنے صحابہ کرام آئے وہ مرید بن کے آئے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مراد بن کے آئے۔ باقی صحابہ قدموں میں آئے، اسلام قبول کیا، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ جنہیں اللہ کے دربار میں بیت اللہ کے سایوں میں کھڑے ہو کر امام الانبیاء نے اللہ سے مانگا تھا، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایسی باکمال صفات عطا کی تھی اور ایسے خصائل اور ایسی ان کی حمیت اور غیرت تھی کہ اللہ جل جلالہ کا قرآن بھی ان کی موافقت میں اترتا تھا۔ پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ عمر جو ہیں یہ ملہم بھی ہیں، انہیں اللہ الہام فرماتے ہیں، محدث بھی ہیں کہ آپ جو بات ارشاد فرماتے ہیں اس کی تائید میں قرآن بھی اترتا ہے، اور 20 حوالے حدیث کے بھی ایسے ہیں کہ پیارے آقا نے آپ کی موافقت فرمائی ہے۔ اسی بنیاد پہ آپ نے ایک تاریخی جملہ پیارے آقا کی حدیث جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بھاگ کو جگاتی ہے، آپ کی عظمتوں کو چار چاند لگاتی ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور اس کے دل پہ حق ہی رکھا ہے۔ عمر کی زبان پہ حق کے علاوہ بات آ نہیں سکتی، عمر کے دل میں حق کے علاوہ بات اتر نہیں سکتی۔
اور بہت سارے واقعات قرآن نے اپنے سینے میں محفوظ کیے۔ آج ہماری اکثر نوجوان قیادت، نوجوان ساتھی، ہمارے بزرگ، ہماری پبلک، عوام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بہت سارے فضائل و مناقب سے لابلد ہے۔ جب کسی انسان کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا، پھر اس کی محبت بھی کمال درجے کی نہیں ہوتی، اور انسان پھر اس سے عقیدت اور احترام والا تعلق بھی کمزور رکھتا ہے۔ جب اسے اندازہ ہو جائے کہ یہ فلاں آدمی اتنی صفات کا مالک ہے، یہ کمالات اس میں، اللہ نے ان کی تائید میں یہ باتیں فرمائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اور اس انسان کی زندگی کا مقصد کیا تھا، جب یہ سارے حالات سامنے آتے ہیں پھر انسان کے اشکال بھی ختم ہوتے ہیں اور انسان ان کا دفاع کرنے پر مجبور بھی ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی قسم جو اللہ نے اٹھائی ہے وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دفاع میں اللہ نے اٹھائی ہے، اور ان کے تحفظ میں اللہ نے اٹھائی ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک منافق اور یہودی کا آپس میں تنازع ہوا۔ منافق جھوٹ پر تھا، یہودی حق پر تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، لیکن منافق نے تسلیم نہیں کیا۔ پھر وہ فیصلہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ میرے آقا کا فیصلہ یہ ہے، آپ نے اسی کا تائید فرمائی، اسی فیصلے کو برقرار رکھا۔ منافق نے یہ سمجھا کہ سیدنا عمر یہودیت کے بہت زیادہ دشمن ہیں، اور ممکن ہے کہ میں جاؤں گا تو ظاہری طور پہ میں مسلمان ہوں، اس لیے میری فیور میں بات کریں گے، یہودیت کے خلاف فیصلہ ہوگا اور میں اپنے نظام میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ وہ نہ مانا، عمر کے پاس فیصلہ لے کر آیا۔ اس منافق کے سامنے یہودی نے بتایا کہ عمر، تیرے نبی نے یہ فیصلہ کیا ہے، تیرے دوست ابوبکر نے اس کی تائید کی ہے، لیکن یہ مانا نہیں ہے، آپ کے پاس آیا ہے فیصلہ کروانے کے لیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر حیل و حجت کے، بغیر کسی بات کے، اپنے انجام کو سوچے ہوئے، آپ ایک نبی علیہ السلام پہ اعتماد کرتے تھے، آپ کو نبی علیہ السلام اور سیدنا صدیق اکبر کے فیصلے میں ذرا سے بھی ہچکچاہٹ نہیں تھی، آپ اسے حق سمجھتے تھے، اور حقیقتاً وہ حق بھی تھا۔ آپ اندر گئے، آپ نے تلوار لائی، اور آپ نے ایک تاریخی جملہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتماد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، قیامت تک آنے والے انسانوں، یہ میرا تاریخی جملہ ہے تمہارے لیے، ویسے اتنا بڑا مقام نہیں ملتا کہ جسے اللہ سے اللہ کا پیغمبر مانگ رہا ہے، آخر اس میں کوئی کمالات تو تھے، تبھی تو اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے عمر میں سے عمر ابن حشام یا عمر ابن خطاب دے دے۔ آخر کوئی اندر کمالات تھے، جوری جانتا ہے ہیرے کے اندر کیا کمالات ہیں، آلو پیاز والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ہیرا یا پتھر ہے۔ امام الانبیاء ساری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام اور علم رکھتے ہیں۔ آج دنیا کے عام انسان کا چہرہ دیکھ کے، قیافہ شناسی کر کے انسان کے چہرے کو پڑھتے ہیں، کیا وہ جس کے لیے ساری کائنات اللہ نے سجائی تھی، جسے اللہ نے پوری کائنات میں ایک یکتا بنایا تھا، جنہیں اللہ نے ساری کائنات کا امام الانبیاء بنایا تھا، جنہیں اللہ نے دونوں جہانوں کا سردار بنایا تھا، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا میرے محبوبہ میں تجھے نہ بناتا، کائنات کی ان چیزوں میں رنگ ہی نہ بھرتا، آخر امام الانبیاء نے جس کو مانگے اس کے اندر کوئی کمال تو تھا۔ اور اندازہ لگائیے، آپ آئے اور آپ نے یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، لوگوں، جو انسان مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرے پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے اور سیدنا صدیق اکبر کی تائید کو بھی تسلیم نہ کرے، اس کے لیے دنیا کی کسی عدالت میں کوئی فیصلہ نہیں ہے، اس کا فیصلہ عمر کے دائیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی تلوار کے پاس ہے۔ آپ نے یوں زوردار تلوار چلائی اور اس منافق کی گردن تن سے اتار کے پھینک دی۔ فرمایا جو نبی علیہ السلام کا فیصلہ تسلیم نہیں کرتا، عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کی گردن اس کے تن کے ساتھ باقی نہیں رہنی چاہیے۔ اس لیے آج دنیا میں ایک جملہ بھی بڑا مشہور ہوتا ہے کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، آپ کو پتہ ہوگا کیا ہے؟ عام طور پہ ایک جملہ استعمال ہوتا ہے کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا،
سر تن سے جدا۔ یہ سیدنا فاروق اعظم کا وہ نعرہ ہے جو آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اہل ایمان کی زبان پہ ہے کہ گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا۔ اب اس کے ورثاء نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف نبی علیہ السلام کے پاس مقدمہ لے کر گئے کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے، اور قرآن کا ضابطہ اور اصول ہے کہ مسلمان کے قتل کے بدلے میں قتل ہے، عمر رضی اللہ عنہ کو قتل کیا جائے قصاصاً۔ ابھی تک کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا گستاخ رسول کے حوالے سے بھی، اور کوئی ایسا ضابطہ نہیں بنا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور آ کر کہا کہ عمر تو نے اس آدمی کو قتل کیا ہے، یہ ظاہری طور پہ کلمہ پڑھتا تھا، ہمارے ساتھ بیٹھتا تھا، آپ نے قتل کیوں کیا ہے؟ ہر آدمی اپنے انداز میں بیان کرتا ہے۔ ہمارے استاد جی فرماتے تھے عمر رضی اللہ عنہ نے ہونٹ ہلائے، کچھ کہنے لگے تھے، فوراً جبرائیل آ گیا، اور جبرائیل نے آ کر عمر کی عظمت کو چار چاند لگائے کہ نبی علیہ السلام کو بتایا کہ قرآن کی پہلی قسم آ رہی ہے آپ پہ۔ اللہ تعالیٰ ویسے بھی بات کرتے تو اللہ کی بات بہت بڑی تھی۔ اللہ ساری کائنات کے خالق مالک ہیں، حاجت روا اور مشکل کشا ہیں، ان کی عام بات بھی ایک بات بھی ساری کائنات میں قیمتی ہے، لیکن اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھائی، فلا و ربک، اے میرے محبوبہ تیرے خدا ہونے کی قسم، میں خدا کھاتا ہوں کہ یہ لوگ اس وقت تک ایماندار ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ کو اپنے معاملات میں حکم اور آپ کو قاضی تسلیم نہ کریں، اور آپ کی بات پھر سر تسلیم خم نہ کریں، اور اس کے بعد ذرا سی مائل بھی دل میں نہ لائے، اس وقت تک یہ مومن آئے نہیں۔ عمر کا فیصلہ وہی ہے جو خدا نے عمر کی تائید کی ہے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتا دیا کہ عمر وہ ہے جس کی تائید میں خدا کا قرآن بولتا ہے، جس کی تائید اور عظمت میں جبرائیل آ کے سلام پیش کرتا ہے۔ سب سے پہلی قسم یہ اللہ نے اٹھائی، اور گستاخ رسول جو لوگ تھے ان کا فیصلہ عمر کی تلوار میں ہوا، اور اللہ نے سورہ احزاب میں بھی کہہ دیا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، یہ جو لوگ نبی علیہ السلام کو ایذا دیتے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یہ ملعون ہے۔ اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، گھروں میں جا کر آپ اس کی تفصیل دیکھ لینا کہ قرآن کیا کہتا ہے اور اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے۔ پکڑو جامی نظر آئے، قتلوا تقتیلا، اس کو ٹوکا لے کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دو جو اللہ کے نبی کی گستاخی کرے، یہ قرآن کا ضابطہ ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی تائید میں سب سے پہلے قرآن بولا۔ سیدنا پھر پیارے آقا علیہ السلام نے اسی دن آپ کو کہا یا عمر انت الفاروق، آج کے بعد کفر اور اسلام کے درمیان فیصلہ کرنے والی زبان عمر کی ہے۔ اس کے بعد آپ کو فاروق کا لقب ملا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے ساری کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہے کفر اسلام کے درمیان فیصلہ اور حد کام کرنے والا، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ ایک دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں میرے آقا یہ مقام ابراہیم ہے، اور بڑی آپ محبت کا اظہار کرتے ہیں اپنے جد ابراہیم، جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، ان کی بڑی قربانی ہے، ان کی دعاؤں کا ثمرہ آپ ہیں، آپ کی دعاؤں کا ثمرہ میں ہوں۔ یعنی آپ دیکھیں مجھے اللہ سے آپ نے مانگا، آپ کو اللہ سے ابراہیم نے مانگا، یہ ان کی نشانی ہے مقام ابراہیم۔ میرے جی میں بات آتی ہے کیوں نہ یہاں 2 نفل پڑھ کے اس کا اصال ثواب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پہنچاؤں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں وحی کا پابند ہوں، میں اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتا ہوں، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ اپنا نطق مبارک کھولتے ہی نہیں اللہ کی وحی کے بغیر۔ فوراً جبرائیل آئے وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم عمر کی بات اللہ کو پسند ہے، ابھی سے یہاں 2 نفل کا آغاز کر دیں۔ آج جتنے لوگ عمرہ حج کے لیے جاتے ہیں مقام ابراہیم پہ جو نوافل پڑھتے ہیں، سب کا ثواب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھاتے میں جا رہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، اللہ نے اس کی زبان پہ حق اور سچ کو جاری کیا ہوا ہے۔ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی غیرت تھی سیدنا عمر میں۔ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہماری مائیں، آپ کی ازواج محترات جب گھروں سے آتی ہیں ان کے چہرے کھلے ہوتے ہیں، یہ کفار آوازیں کستے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ایسا اچھا نہیں کہ اگر آپ ان کو حکم دے دیں جلابیب پہن کے آ جائے۔ ان کے چہرے پہ جلابیب کہتے ہیں، ایک لمبی سی چادر ہوتی ہے جس میں ایک آنکھ نظر آتی ہے، باقی پورا جسم چھپا ہوتا ہے۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام ابھی خاموش ہی ہیں،
سورہ احزاب کی آیت اترتی ہے، یا ایھا النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج، اپنی بنات اور تمام اہل ایمان کی بیٹیوں کو کہہ دیں کہ جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو جلابیب پہن کے جائیں۔ آج جتنی ہماری مسلمان بہنیں اور مائیں شرعی پردہ کر کے یہ سنت زندہ کرتی ہیں، اس کا ثواب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھاتے میں جا رہا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ شراب پیتے ہیں، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اس کے اندر نشہ ہے اور اس کے اندر انسان کی عقل مختل ہو جاتی ہے، یہ فطرت سلیمہ کے خلاف ہے، یہ اگر اس کو روک دیا جائے تو کتنا اچھا ہو جائے، معاشرہ ہماری سوسائٹی بہت بہترین ہو جائے۔ شراب کی حرمت پہ یہ حکم بھی سیدنا عمر کی چاہت پہ آیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں، غزوہ بدر ہوا، غزوہ بدر کے قیدی پکڑے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام سے رائے لی، اکثر کی رائے یہ تھی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، ان پہ ہمارا احسان ہوگا، ان سے فدیہ لیا جائے، اس سے ہم اسلحہ خریدیں کہ اور ان کے خلاف استعمال کریں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ میری رائے یہ نہیں ہے، میری رائے یہ ہے کہ یہ جو لوگ اس امت مسلمہ کے اولین طبقہ میں سب سے پہلے آپ کے مقابلے میں آئے ہیں، انہیں عبرت کا نشان بنانا چاہیے، تاکہ قیامت تک آنے والے انسان سوچ لیں جو امام الانبیاء کے مقابلے میں آئے گا اس کا اشر کیا ہوگا۔ میرے رشتہ دار میرے حوالے کریں، ابو بکر کے رشتہ دار ان کے حوالے کریں، آپ کے رشتہ دار آپ کے سامنے ہوں، اور وہی اشر کریں جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا، گردنیں ان کی اتار کے پھینک دی جائے۔ نبی علیہ السلام فیصلہ فرما چکے تھے، صحابہ کرام چلے گئے، انہیں چھوڑ دیا گیا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، قرآن کریم کے سینے میں محفوظ ہے، پیارے آقا کریم علیہ السلام عمر رضی اللہ گئے تو جبرائیل آ گئے اور کہا کہ اگر آپ موجود نہ ہوتے تو آج دنیا میں جتنے لوگ موجود ہیں سارے تباہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا عذاب کھجور کے پتوں تک آ چکا تھا، اللہ کا وہی فیصلہ تھا جو عمر کا فیصلہ تھا، لیکن آپ فیصلہ کر چکے ہیں، آپ کے فیصلے کی تائید اور آپ کی ذات ان لوگوں کی بخشش کا ذریعہ بن گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیارے آقا نے فرمایا، عمر جس راستے سے تو گزرتا ہے ایک ہفتے تک شیطان وہاں بھٹک نہیں سکتا۔ پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، ایک نبی کے اندر جو خاص صفات اور کمالات ہوتے ہیں سیدنا عمر کے اندر وہ سارے کمالات اللہ نے موجود رکھے ہیں، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اور نبی نہیں ہے، اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ میرے خلیفہ رہیں گے اور ایک امتی بن کے رہیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بڑے فضائل ہیں، بہت مناقب ہیں، ایک دو جمعے اور گزر سکتے ہیں، لیکن بات کو میں یہی سمیٹتا ہوں، آگے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا انشاءاللہ اس پہ تذکرہ بھی ہوگا آئندہ جمعہ میں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 1000 سے زائد شہر آباد کیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 سے زیادہ جامع مساجد تعمیر کی۔ آج ہمیں جو آرمی نظر آتی ہے، آج جو ہماری چیک پوسٹیں، ہمارے بارڈر پہ جو یہ ہماری حدود لگی ہوئی ہیں، یہ فوج کا سسٹم، پولیس کا محکمہ، محکمہ مال، محکمہ تعلیم، بیت المال، چھاؤنیاں، یہ ساری جتنی بھی چیزیں، احتساب، یہ احتساب کا عدالت کا نظام بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا تھا۔ یہ آج دنیا میں جو نظام مملکت جس ملک میں بھی رائج ہے اور جو ان اصولوں کے مطابق چل رہے ہیں، اگر غور کیا جائے تو یہ سارا سیدنا فاروق اعظم کے مرہون منت ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ علاقے پر اسلام کا پرچم لہرایا، شام، مصر، لبنان اور اسی انداز میں آذربائیجان، قزاقستان، یہ جتنے علاقے ہیں تقریباً 25 کے قریب بڑے بڑے علاقے، شام، بیت المقدس، ایران تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیے اتنا بڑا وہ خلیفہ، اس پاکستان سے کئی گنا بڑی ریاست پر اس نے عدل و انصاف قائم کیا۔ ٹائم ختم ہو چکا ہے ورنہ میں عرض کروں، محمد ابن مسلمہ نے عمر ابن عاص کے بچے کی ایک غریب کسان کو تھپڑ کا انصاف کیسے دلوایا تھا اور کس انداز میں عدل و انصاف تھا، اور باہر آپ کا ایک نظام ایسا سیکورٹی کا سسٹم تھا، اتنا بڑا حکمران جس کے نام سے دنیا کفر کانپتی تھی،
اور عیسائی مورخ لکھنے پر مجبور ہوا اگر ایک عمر اور پیدا ہو جاتا دنیا سے عیسائیت کا اور یہودیت کا نام و نشان مٹ جاتا۔ تاریخ میں عمر نام کی 3 شخصیات آئی ہیں، ایک عمر ابن خطاب، ایک عمر بن عبدالعزیز، اور تیسرا نام بڑا خطرناک ہے، تیسرا ہے ملا عمر، جنہوں نے اسلامی ریاست قائم کی تھی۔ عمر کے نام میں اپنی شان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی، ان سے عقیدت اور احترام رکھنے کی، اور انہی جیسی کمال، جرت، حمیت اور غیرت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا کر